الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی ٹھیک ہے. سبحکم اللہ بالخیر والعافیت والسرور والکرامہ. ایضا در عربی صحبت میکنیم نتکلم باللغة العربیہ عربیہ والفارسیہ. جی آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں؟ جی ٹھیک ہے. الحمدللہ. التماس دعا آپ لوگ سلامت رہیں. اور باقی آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی جناب. سردی انجوائے کر رہے ہیں آپ سب؟ جی جناب. کیسے انجوائے کر رہے ہیں؟ ایسے تھوڑے انجوائے ہوتی ہے سردی فٹرنے سے. سردی انجوائے ہوتی ہے سردی میں گاجر کا حلوہ بنانے سے، شکرقندی کی کھیر بنا کے کھانے سے، ہاں انہیں تہاری کھانے سے مثلا. بہرحال جو بھی انجوائے سردی ایسے ہوتی ہے سبزی، کیونکہ سردیوں میں سبزیاں یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. ایسا ہی ہے؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ آپشن زیادہ ہوتے ہیں سردیوں میں، آپشن زیادہ ہوتے ہیں. ہمیں تو تندوری کھانے میں مزہ آتا ہے. چلیے چوتھا سبق ہمارا آداب اسلامی میں آج شروع ہو رہا ہے، اور ہماری گفتگو کس بارے میں چل رہی تھی؟ استاد اور شاگرد کے مشترکہ فرائض اور ذمہ داریاں اور آداب. یعنی جو علم سکھا رہا ہے اور جو علم سیکھ رہا ہے، کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں، کچھ فرائض ایسے ہیں جو دونوں کو رعایت کرنا بولیے ضروری ضروری ہے. سے کیا ہے؟ دونوں کی نیت خالص ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ بس استاد کی نیت خالص ہو، نہیں، طالب علم کی بھی نیت، اسٹوڈنٹ کی نیت بھی خالص ہونی چاہیے. کوئی دنیا اس کا ہدف نہیں ہونا چاہیے، اس کا ہدف دنیا نہیں ہونی چاہیے، ورنہ کیا ہوگا؟ آپ نے اکثر روایات دیکھی، اکثر میں کیا ورڈ استعمال ہوا ہے؟ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. جی جو بھی دنیا کے لیے علم سیکھے گا یا سکھائے گا، یا اس کے نگاہ میں دنیا ہوگی یا دنیا والے ہوں گے، کیا ہوگا؟ اس کا ٹھکانہ بڑے سخت الفاظ استعمال ہوئے ہیں. ایسا ہی ہے؟ ہاں سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے؟ ہلو نہیں آقا بیٹی نہیں ہے. تو اگر ہم نیت خالص ہوگی تو کیا ہوگا؟ کیونکہ ہم اللہ کے لیے کریں گے. ہم جانتے ہیں کہ جو بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے اگر کریں گے تو اس کا اجر محفوظ ہے، اس کا اجر محفوظ ہے. اگر ہم کسی اور کے لیے کریں گے تو فنا ہو جانے والا ہے. جو خود محتاج ہو وہ ہمیں کیا دے سکتا ہے؟ اگر ہم علم کسی لالچ میں، کسی کے مال و دولت کو حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کا اپنے طرف نگاہ میں لانے کے لیے، یا جاہلوں کو پر دکھانے کے لیے، اکڑ دکھانے کے لیے اگر ہم علم سیکھ رہے ہیں تو ہم اس کا اجر کس سے لیں گے؟ وہ اجر تو یہیں رہ جائے گا. اگر دنیا والے پیسے دے بھی دیں گے کہ آپ کو حکومت پہ بٹھا دیں، یہ کر دیں، وہ قبر سے پہلے تک کی ہے، قبر میں تھوڑی لے جائیں گے. لیکن اگر ہم نے اللہ کے لیے اعمال انجام دے دیں گے قربۃ اللہ خالصۃ لوجہ اللہ، خلوص نیت کے ساتھ، تو وہ اجر آخرت میں بھی کام آئے گا. ٹھیک ہے؟ انہی میں سے ذمہ داریوں میں سے خلوص نیت تھی، انہی میں سے ہے کہ علم اور عمل. دیکھیے آپ اب دیکھیں گے اس میں کہ عمل کے بغیر علم کی کوئی اہمیت نہیں ہے. عمل کے بغیر علم کی کوئی، بلکہ تو ایک طرح سے مذاق ہو گئی نا، ایک طرح سے مذاق ہو گئی نا یہ، کہ میں تو علم حاصل کروں، سیکھوں کچھ، پریکٹیکل میں عمل میرا کچھ اس کے مخالف ہو. جی میری تعلیم کے مخالف میں دنیا کو تو نیک راستے بتاؤں اور خود جو ہے میں کچھ بھی کرتا پھروں. اس لیے ابھی شاید اس میں روایت دیں، العالم بلا عمل کالرامی بلا وطر، ایسے ہی کچھ ورڈ ہے، نہج البلاغہ کا کلمات اختصار میں ہے یہ. بغیر عمل کے دعوت دینے والا عالم، بغیر عمل کے دعوت دینے والا عالم، دعوت کھانے والی دعوت نہیں،
दावत यानी नेक काम की तरफ बुलाने वाला, जी नेक काम की तरफ दावत देने वाला। आलिम जो खुद अमल ना करता हो वो ऐसा है जो बगैर कमान के तीर फेंक रहा हो। बगैर कमान के तीर, कोई असर नहीं होगा। क्या होगा बगैर कमान के तीर फेंक के? आप मार देंगे किसी को? नहीं, फेंक के तीर फेंक के नहीं मारा जा सकता, कोई नहीं मरेगा। थोड़ा बहुत खरोच आ जाए वो अलग बात है। ऐसे ही अगर आलिम है, कोई इल्म हासिल किया है, वो खुद अमल नहीं करता, वो लोगों को अमल करने की दावत देता है, कोई असर नहीं होगा। आपने सुना होगा दिल से निकली हुई बात दिलों तक पहुंचती है। दिल से निकली हुई बात दिलों तक पहुंचती है, और दिल से जब निकलेगी, जब मैं अगर किसी चीज को जानता हूं तो मैं खुद भी तो अमल करता हूं उस बात पे, तभी तो मैं दूसरों से कहूं। जी चौथा सबक इल्म और अमल के बारे में, उस्ताद और शागिर्द के मुश्तरका फराइज और आदाब। तो दूसरा पार्ट है ये, इल्म और अमल। खुलूस नियत के बाद उस्ताद और शागिर्द का दूसरा फरीजा और जिम्मेदारी ये है कि जो कुछ तालीम दे या इल्म हासिल करे, पहले उस पर खुद अमल करे, तब लोगों से कहे कि ये करो वो करो। बेशक जी, पहले उस पर खुद अमल करे, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे। मैंने एक वाक़या शायद पढ़ा था, ये तो याद नहीं, लेकिन सुना था और शायद मैंने कहीं पढ़ा भी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई अपने बच्चे को लेके कि या रसूल अल्लाह, ये बच्चा खजूर बहुत खाता है, नुकसान देगी इसे, आप इसे मना कर दीजिए, तबलीग नसीहत कर दीजिए। तो आपने कहा कि अच्छा कल लेके आना इसे कल लेके आना। कल अगले दिन लाए, तब आपने नसीहत की। पूछा कि कल क्यों नहीं की थी? कहा कि मैं खुद खजूर खा के बैठा था उस टाइम। जी आपको बताया था, खजूर खा के बैठा था उस टाइम। तो मैं जब खुद खा के बैठा हूं और मैं दूसरे से कहूं ये मत खाओ, तो असर नहीं होगा, बात का असर नहीं होगा। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको कहूं कि ये करो वो करो, आपसे कहूं पर्दा करो, हिजाब करो, ये करो, और मैं खुद बाजारों में निगाहें उठा के जैसे चाहे वैसे चलता हूं, अगर मैं निगाहें झुका के नहीं चलता, किसी नामहरम को किसी को देख के मेरी निगाहें नहीं झुकती, तो फिर मुझे हक नहीं है कि मैं किसी से कहूं। आप ये मत सोचिएगा कि मैं अपने पे मिसाल दे रहा हूं, तो ऐसे ही नहीं, मेरी निगाहें झुक जाती हैं, मैं रास्ते में देख के नहीं चलता हूं सामने। मस्जिद में पढ़ा था लगता है जी, ये सुना है जी मस्जिद में पढ़ा था ये बात। लिहाजा बल्कि अपनी जिंदगी को उसी के साँचे में ढाले जो उसका इल्म है। फिर अगर वो नसीहत करेगा, अम्र बिल मारूफ करेगा और नही अनिल मुनकर करेगा, तो लोगों पे असर होगा उसका। हर इंसान अपनी जिंदगी, अब मिसाल के तौर पर मैंने आपको पहले बताया भी था, उसको इस एंगल से भी सुनिए। कोई घर पे आया कि वो बुला देना, तो बेटे पापा कोई है बाहर, कि उनसे कह दो कि पापा घर नहीं है। जी, झूठ आप सिखा रहे हैं बच्चे को। जी, झूठ कौन सिखा रहा है? आप सिखा रहे हैं ना। और फिर आके कहें कि मेरा बच्चा झूठ बहुत बोलने लगा है, कुछ मौलाना इसका कीजिए, तो झूठ तो आप बोलना सिखा रहे हैं ना। और आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा बिल्कुल सादिक अमीन बन जाए? कैसे मुमकिन है? झूठ आप बोलते हैं बच्चों के सामने, झूठे वादे आप करते हैं बच्चों के सामने, धोखा आप देते हैं बच्चों के सामने, फ्रॉड आप करते हैं, मतलब हम सब, और फिर हम ये उम्मीद रखें कि हमारे बच्चे बिल्कुल नेक हों। कैसे? लिहाजा आप बच्चा जितने बड़े मदरसे में, स्कूल में, कॉलेज में पढ़ा लीजिए, उस तरबियत का असर हमेशा बाकी रहता है जो माँ बाप ने बचपन में दी है। क्योंकि माँ की गोद उसकी पहली दर्सगाह होती है, बच्चे की पहली दर्सगाह। और सबसे अहम दर्सगाह कौन सी होती है? माँ की गोद होती है। तो जो माँ बचपन में उसके सामने करेगी, बच्चा वो सीखेगा। जो माँ उसके सामने बचपन में करेगी, वो उसके जहन में, दिल में खुद ब खुद, क्योंकि माँ से तो सबसे करीबी रिश्ता होता है ना बच्चे का। जी, सबसे करीबी रिश्ता औलाद का किससे होता है? माँ से होता है। इसीलिए कहते हैं कि एक औरत पूरी नस्ल को संवार सकती है। वो इसीलिए संवार सकती है क्योंकि वो उसमें है। हर इंसान अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ आमाल अंजाम देता है। हर इंसान
اپنی زندگی میں مختلف اعمال انجام دیتا ہے. لہٰذا اس کی تعلیم کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنے اعمال و کردار کی اصلاح ہونا چاہیے. اگر میں علم حاصل کر رہا ہوں تو میں یہ سوچ کے نہ ہوں کہ میں پڑھوں گا، پڑھ لکھ کے دوسروں کو سنواروں گا. ٹھیک ہے، یہ نیت ٹھیک ہے، لیکن پہلے یہ ہونی چاہیے پہلے میں خود سدھروں گا، پہلے میں اپنے آپ سدھروں گا، اپنے گھر والوں کو سدھاروں گا، پھر لوگوں سے میں عرض کروں گا، گزارش کروں گا کہ آپ بھی سدھر جائیں. کیونکہ اگر علم و معرفت کے بغیر کوئی عمل انجام دیا جائے تو آپ جانتے ہیں علم نہیں ہوگا تو کوئی بھی عمل اگر انجام دیا جائے بغیر علم کے اور معرفت کے تو گمراہی پر لے جاتا ہے، گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. ہر انسان اپنی زندگی میں مختلف اعمال انجام دیتا ہے، لہذا اس کی تعلیم کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اپنے اعمال و کردار کی اصلاح ہونا چاہیے. اس کا مقصد اپنی اصلاح، کیونکہ اگر علم اور معرفت کے بغیر کوئی عمل انجام دیا جائے تو گمراہی یقینی ہے. اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک عالم کا سونا، یقین کے ساتھ سونا ایک جاہل کے شک میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے. یقین کے ساتھ سونا ایک شک میں نماز پڑھنے سے افضل ہے. شک میں مطلب معرفت کے بغیر، یعنی شک میں مطلب معرفت کے بغیر نماز سے بہتر ہے معرفت کے ساتھ سو جانا. جی آقا. جیسا کہ مولا کائنات کا ارشاد ہے، ان العامل بغیر علم کالسائر علی غیر طریق. ٹھیک ہے، ان العامل بغیر علم، بغیر علم کے عمل انجام دینے والا، بغیر علم کے عمل انجام دینے والا ایسا ہی ہے جیسے کالسائر علی غیر طریق، کوئی غلط راستے پر چل رہا ہو. فلا یزیدہ بعدہ عن الطریق الواضح، وہ ہر قدم اپنے اصلی راستے سے دور ہی ہوتا چلا جائے گا. جب غلط راستے پہ نکل گیا تو جتنا چلے گا اتنا دور ہوتا چلا جائے گا، وہ کیونکہ غلط نکل گیا وہ. والعامل بالعلم، اور علم کے ساتھ عمل کرنے والا، با عمل عامل، کالسائر علی الطریق الواضح، جو ایسا ہے جو بالکل صحیح راستے پر چل رہا ہو. فلینظر ناظر اسائر ہوا ام راجع، لہذا ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے راستے پر چل رہا ہے. ایسا علم ہونا چاہیے جو دنیا کے ساتھ آخرت کے لیے بھی مفید ہو. چلیے یہاں پہ شاید 3 صفحے غائب ہیں، 55 سے 56 سے سیدھا 60 آ گیا. بہرحال ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، کیا ہے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے فَلْيَنْظُرْ ناظرون، دیکھنے والے کو یہ دیکھنا چاہیے اسائر ہوا ام راجعون، کہ وہ صحیح راستے پر چل رہا ہے یا پلٹ رہا ہے. ٹھیک ہے، غلط راستے پہ تو نہیں نکل جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہاں 3 صفحے غائب ہیں، بس یہیں سے دیکھتے ہیں. علم ایسا ہونا چاہیے جو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے بھی مفید ہو. جی اسی لیے تعلیم کی راہ میں ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. جب آپ علم حاصل کرنے میں نکلیں تو آپ کو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ضروری ہے. نمبر 1، جس علم سے زندگی میں کوئی فائدہ نہیں، زندگی میں چاہے وہ مادی فائدہ ہو چاہے روحانی. مادی اور روحانی سمجھتے ہیں کیا؟ مادی فائدہ جو ہمارے جسم و جسمانیات سے ریلیٹڈ ہے، روحانی جو ہمارے روح سے ریلیٹڈ فائدہ. اگر وہ علم جس سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں اسے ترک کر دینا چاہیے. جس سے نہ ہمارے مادی کوئی فائدہ ہے نہ کوئی روحانی فائدہ ہے اسے چھوڑ دینا چاہیے. کیونکہ پیغمبر اکرم اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی ایک دعا یہ بھی تھی. کیا دعا تھی؟ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، پروردگارا میں پناہ چاہتا ہوں تیری اس علم سے کہ لا ینفع، جو فائدہ نہیں پہنچاتا. وہ من قلب لا، یاد ہے کہاں پہ ہے یہ؟ ظہر کی تعقیبات پڑھتے ہیں، بھول گئے؟ میری جملہ ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من نفس لا، من علم لا ینفع، من قلب لا یخشع، من دعاء لا یسمع، ومن نفس لا تشبع. ظہر کی نہیں ہے جناب، عصر کی، ظہر کی، ظہر کی، ہاں عصر کی.
عصر کی ہے، اس میں چھوڑے جملے آگے پیچھے ہیں، ٹھیک ہے، عصر کی ہے. کیا ہے وہ عصر کی دعا یاد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم ذو الجلال والاکرام واسألہ ان یتوب علی توبۃ عبد ذلیل خاضع فقیر بائس مسکین مستکین مستجیر لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا اللہم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع ومن قلب لا یخشع ومن علم لا ينفع ومن صلاة لا ترفع ومن دعاء لا يسمع اللهم إني أعوذ بك من نفس اللهم إني أسألك اليسر بعد العسر والفرج بعد الكرب والرخاء بعد الشدة اللهم ما بنا من نعمة ومنك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. عصر کی تعقیب ہے نماز عصر کے بعد کی، اسی میں یہ جملے آئے ہیں لیکن اس میں تھوڑا سا اس آگے پیچھے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع، وہاں پہ تھا قلب لا یخشع ومن علم لا ينفع ومن صلاة لا ترفع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع. اس میں جملے آگے پیچھے ہیں. بہرحال یہ روایت ہے، دعا اس طریقے سے وارد ہوئی ہوگی. بہرحال یہ جملے قائم ہیں، نماز عصر کی تعقیب میں بھی ہیں اس طریقے کے جملے ہیں. پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس علم سے کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں، اس دل سے جس میں خشوع نہ ہو، اور وہ دعا جو سنی نہ جائے تیرے بارگاہ میں، اور وہ نفس جو کبھی سیر نہ ہو. میں ایسے چیزوں سے میں تیری بارگاہ میں پناہ چاہتا ہوں. انہوں نے ترجمہ بھی پورا نہیں دیا ہے. ہاں، حضرت علی علیہ السلام فرماتے لا خیر فی قلب لا یخشع، اس جس قلب میں خشوع نہ ہو، اللہ کا ڈر خوف نہ ہو، خلوص نہ ہو اس میں، اور وہ عین لا تدمع، اور وہ آنکھ جو روتی نہ ہو، جس سے آنسو نہ نکلے، وہ آنکھ جس سے آنسو نہ نکلے اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر دعا کرتے وقت، ویسے وہ آنکھ جس سے آنسو نہ نکلے، وہ دل جس میں خشوع نہ ہو، وہ علم لا ينفع، اور وہ علم جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اس میں کوئی بھلائی نہیں. اسی طرح مولا کائنات نے یہ بھی فرمایا علم لا ينفع كدواء لا ينجع، بے فائدہ علم اس دوا کی طرح ہے جس سے کوئی شفا ہی نہ ملے. آپ بتائیے جس دوا میں اس سے آپ کو شفا نہ مل رہی ہو آپ کھائیں گے؟ ہاں، تو ایسے علم کا کوئی فائدہ، جس علم کا کوئی فائدہ نہ ہو اسے سیکھنا بھی نہیں چاہیے. لہٰذا اپنی قیمتی عمر اور فکری جو صلاحیتیں ہیں، جو ہماری ذہن کی کیپیسٹی ہے، اس کو ایسے علوم کے لیے خرچ کرنا جو ہمارے لیے خاص فائدے مند نہیں ہے، اور ان کا جاننا یا نہ جاننا ہمارے لیے برابر ہے، تو یہ ایک فضول کام ہے جس سے گھاٹے کے علاوہ اور کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد.